ملاحظہ فرمایا آپ نے نعمت صاحب نے، ایک تو یہ بتایا کہ انہوں نے کیا کیا اقدامات کیے یا ان کی ٹیم نے کیا کچھ کیا. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے جو منصوبے تھے اس میں رکاوٹیں کہاں سے آتی تھیں. جیسے ابھی آپ نے بتایا صوبائی وزیر آ کے پہنچ گئے، یہ گڑھا مت کھودو، آپ نے یہ کس کی اجازت سے کیا، اور سب کچھ رکوا دیا، تقرر میں رکوایا. اور آخری بات انہوں نے ایک بات کی، بنیادی بات، کہ ایک صاف ستھری قیادت، صاف ستھرے ہاتھ ہوں گے تو شاید کوئی بھی نظام ہو اس کو بہترین طریقے سے چلایا جا سکتا ہے. انہوں نے تو آپ کی ٹیم نے، انہوں نے کہا مجھے 50-60 افراد کی ٹیم میسر تھی جو بہت ایماندار لوگوں پر مشتمل تھی، اور اس ٹیم نے ہی مجھے اس قابل بنایا کہ میں یہ سب کچھ کر سکا. تو اب یہ جو چیزیں ہیں کہ آپ نے بھی ابھی اس نقطے پر پہنچے کہ وہ آپ نے کہا کہ میں نیت پر شبہ نہیں کرتا. مسلم پرویز صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ وہ افسران پابند نہیں تھے، لیکن کم سے کم افسران کو یہ پتہ تو تھا کہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے محکمے کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی بات ہو رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں کوئی کھڑا ہو کے سوال کر لے گا کہ واٹر بورڈ والے یہ کر رہے ہیں. تو ایک سب کو کان تھے. اب یہ جو جھگڑا آ گیا ہے، کوئی آئین کا نام لیتا ہے، یہ میں اس وقت لانا چاہتا ہوں اس طرف کہ میڈیا، پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا مس گائیڈ کر رہا ہے. ایک شور مچایا ہوا ہے کہ وہ شاید ایم کیو ایم کا حق ہے اور وہ والا پیپلز پارٹی کا حق ہے، اور اگر یہ ختم ہو گیا تو پیپلز پارٹی جیت جائے گی، وہ لگ گیا تو ایم کیو ایم جیت جائے گی. تو اس کو یعنی یہ عوام کی چیز، پاکستان کے دستور کے مطابق ہر پاکستانی کا حق، اس کو 2-3 گروپوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے. اس کا پارٹیوں سے کوئی تعلق ہے؟ اس میں مظفر صاحب یہ تو صرف میرے خیال میں ایکسپلائٹیشن ہے. یہ بات کہ جی اگر یہ 79 کا نظام آ گیا تو سندھ کے عوام کے وارے نیارے ہو جائیں گے، اور یہ نظام آ گیا تو کراچی کے عوام کے وارے نیارے ہو جائیں گے، بالکل ایکسپلائٹیشن ہے، جھوٹ ہے، سارا کا سارا لوگوں کو بہکانے کی کوشش ہے. بتائیے 79 کا نظام اتنے عرصے رہا، کون سے لوگوں کے وارے نیارے ہو گئے؟ یا اسی طریقے سے جو یہ 2002 والا نظام جو ہے، یہ ایک طویل عرصے تک بعد میں مصطفیٰ کمال صاحب نے چلایا، اس میں اختیارات یونین کونسل کے ناظموں سے لے لیے، تو پھر ظاہر ہے کہ لوگوں کو پرابلم جو ہے دوبارہ پیش آنی شروع ہو گئی اور مسائل بڑھتے چلے گئے. دیکھیے بات وہی ہے کہ اگر ایماندار قیادت ہو، دیانتدار قیادت، نعمت اللہ صاحب نے جس عمر میں وہ تھے، لیکن جس حد تک وہ کنسنٹریٹ کر رہے تھے کراچی کے معاملات پر، کہ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر نعمت اللہ صاحب اگلے 4 سال رہ جاتے تو شاید یہ کراچی کے لوگوں کی اس قدر خوش قسمتی ہوتی. جس قدر میں نعمت اللہ صاحب کی ایک سپورٹ ٹیم تھی، اس میں شامل تھا 4-5 لوگوں کی جو اس پروگرامات کو جو ایوالو کر رہی تھی اور ہم دیکھ رہے تھے. جس قدر ان کا ذہن تھا اس معاملے کے اندر، انہوں نے میرے خیال میں یعنی کراچی کے لیے 38 یا 39 اسکیمیں ایسی تھیں جو اس قدر بڑے اس کا جو احاطہ کیے ہوئی تھیں. صرف ایک تعمیر کراچی پروگرام آپ اندازہ کیجئے کہ نعمت اللہ صاحب نے تعمیر کراچی پروگرام جو ان کے ذہن کی پیداوار تھا کہ کراچی میں جو فیڈرل گورنمنٹ کے یا جو سیمی پرائیویٹ یا سیمی یہ کارپوریشنز ہیں جو کام کر رہی ہیں، ان سب کو کراچی کی ترقی میں حصہ ڈالنا چاہیے. 27 ارب روپے کا پروگرام تھا کراچی کے لیے، اور اتنا بڑا پروگرام تھا کہ صرف وہ بھی اگر چل جاتا تو میرے خیال میں بڑی ڈیولپمنٹ آگے بڑھ جاتی. لیکن افسوس کہ نعمت اللہ صاحب نے اس کو پروپوزل کو پیش کیا، اور اس وقت زمانے کے صدر پرویز مشرف نے اس جو آئیڈیا تھا ان کا، اس کو اتنا پسند کیا کہ انہوں نے کہا کہ سارے ان اداروں کے سربراہ، پی آئی اے، سول ایویشن، اسٹیل مل، پورٹ ٹرسٹ، ان سب کے سربراہوں کو بلاؤ، میں پریزائڈ کروں گا. وہاں پریزائڈ ہوئے. نعمت اللہ صاحب کی ٹیم نے دن رات بیٹھ کے اس کے لیے اسکیمیں تیار کیں، اور وہ پوری ایک پریزنٹیشن ہوئی. ہر ادارے کو اس کی ذمہ داری دی گئی کہ آپ کو کراچی میں یہ کام کرنا ہے، آپ کو کراچی میں یہ کام کرنا ہے. 27-28 ادارے کراچی کے، ان کی ذمہ داریاں طے ہوئیں، ہر ایک کو جو ہے 50 کروڑ 1 ارب روپے کے کام تفویض کیے گئے. لیکن ہوا کیا کہ نعمت اللہ صاحب جب تک رہے، ایک آدھ سال آخری سال تھا ان کا جس وقت یہ پروگرام بنا، 1 سال تک تو یہ چلتا رہا معاملہ. ان کے جانے کے بعد پھر کسی نے نہ اس پہ توجہ دی. چنانچہ یہ ہوا کہ ایک آدھ ادارے نے تو کام کیا، جیسے پورٹ ٹرسٹ نے اپنا ایک برج بنا دیا، یا ایک اور کسی پاکستان اسٹیل نے ایک برج بنا دیا، یا پی آئی اے نے تھوڑی سی سڑک بنا دی. مطلب اوپر سے بھی اس پر توجہ نہیں رہی. مسئلے کا حل کیا ہے مسلم پرویز صاحب؟ مطلب اگر مثال کے طور پر کمشنری نظام آ گیا، اس نظام میں کیا عوام کے لیے بچت ہے، کیا ان کے لیے؟ میں نے شروع میں ہی آپ کو بتایا کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. کمشنری نظام ایک الگ چیز ہے اور بلدیاتی نظام ایک الگ چیز ہے. یہ جو ایک کھچڑی بنائی ہوئی ہے اس سے کوئی تعلق ہے نہیں. دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، قانونی طور پر بھی الگ الگ چیزیں ہیں. وہ ایک ایڈمنسٹریٹو چیز ہے اور یہ ایک جو ہے بلدیاتی نظام دوسری چیز ہے، سروسز کا شعبہ. یہ میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں بھی کہا. مسئلہ یہ ہے کہ بلدیاتی نظام کو کس طرح چلایا جائے، یا اس کو اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ مقامی حکومت، لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کو کس طرح چلایا جائے. دیکھیے لوکل گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے وہ اس وقت بھی پروٹیکٹڈ ہے 18ویں ترمیم کے تحت بھی. نہ صرف 17ویں میں موجود تھا بلکہ 18ویں ترمیم کے تحت بھی آرٹیکل 140A کے تحت پروٹیکٹڈ ہے. یہ اس کو تحفظ حاصل ہے.
ہر صوبہ اس کے تحت قانون سازی کرے گا اور لوکل گورنمنٹ کو وہاں پر چلائے گا. بقایا صوبوں میں اس طریقے سے نظام کو ختم نہیں کیا گیا. پنجاب میں آج بھی ڈی سی او قائم ہیں, ڈی سی او موجود ہیں, کمشنر بھی موجود ہے, ڈی سی او بھی موجود ہیں. یہاں پر بھی انہوں نے پہلے اسی طرح کیا, ایڈمنسٹریٹر اور ڈی سی او رکھا, لیکن یہ ایک کھچڑی پکا کے چوں چوں کا مربع کر کے خراب کیے جا رہے ہیں. منتخب ناظمین اصل میں بیچ میں سے غائب ہے, منتخب قیادت غائب ہے. اور وہ دیکھیے یہ جتنی سیاسی قوتیں ہیں یہ اصل میں بنیادی طور پر بیوروکریسی کے ساتھ مل کر بدعنوانی کرتی ہیں, چاہے وہ صوبائی اسمبلی کی ہوں یا قومی اسمبلی کی ہوں. یہ دونوں مل کے بدعنوانی کرتی ہیں, اور اس لیے یہ نچلی قیادت کو آنے, چونکہ وہاں احتساب کا نظام ذرا کڑا ہے, وہاں آدمی کی اپروچ بہت نزدیک ہے. ہر شخص جو ہے فوری طور پر یونین کونسل کے ناظم یا کونسلر کو پکڑ سکتا ہے, اس کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے, اس سے بات کر سکتا ہے, اس کے بجٹ کے بارے میں پوچھ سکتا ہے کہ وہ کہاں خرچ کر رہا ہے, کیسے خرچ کر رہا ہے. اور یہ بالکل نچلی سطح کا نظام ہے, نچلی سطح کی حکومت ہے. یہ لوکل گورنمنٹ کا مطلب یہی ہے کہ بالکل نچلی سطح پر ایسی گورنمنٹ جو لوگوں کے مسائل کو حل کر دے. اگر ہم اس کو دنیا کی طرف دیکھیں تو وہاں تو یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس مکان نہیں ہے تو جو لوکل کونسل ہوتی ہے وہ آدمی کو مکان بھی پرووائڈ کرتی ہے, وہ اس کو پیسے بھی دیتی ہے, وہ اس کو غذا بھی مہیا کرتی ہے. یعنی اس حد تک وہاں تو ترقی ہو چکی ہے. جمہوریت کا جو ایک بنیادی نعرہ تھا یا وہ تھا کہ عوام کی حکومت عوام کے لیے, عوام کے ذریعے, یہ اس پر پوری اترتی ہے. لیکن اس کا سسٹم کیا ہونا چاہیے, اس پر میں یہ نہیں کہتا کہ لازماً یہی ہونا چاہیے. یہ دیکھیے بنیادی جمہوریت بھی چلی, کونسلر کا نظام بھی چلا, اور یہ ناظم کا نظام بھی چلا. تینوں نظام اپنی جگہ موجود ہیں, اور ہمارے گروپ کے لیے, ہمارے لیے کوئی بھی نظام آ جائے ہم نے اس میں بہترین پرفارمنس دی ہے. نعمت صاحب کے جانے کے بعد بھی ہمارے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ آئے اور انہوں نے پوری کوشش کر ڈالی کہ صاحب کہیں سے کوئی کونے خدرے سے کچھ نکال کے دے دیں. الحمدللہ کوئی چیز ایسی نہیں ملی. یہ ہے وہ نعمت صاحب کی پوری ٹیم کی بنیادی بات کہ انتہائی دیانتداری سے سارے کام کیے, فنڈز کو انتہائی دیانتداری سے خرچ کیا گیا, انتہائی محنت اور کاوش سے ایک ایک کام کو کیا گیا. صبح سے رات تک نعمت اللہ خان صاحب صبح آیا کرتے تھے اور گئی رات تک مسلسل اس ضعیف العمری کے باوجود مستقل کام کیا کرتے تھے, اور ان کی پوری ٹیم اسی طرح کام کرتی تھی. جو آپ نے ابھی فرمایا کہ وہ کہتے تھے کہ 50, 55, 56 کی میری ٹیم جو ہے ساری کی ساری کام کرتی تھی, یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ پوری کی پوری ٹیم اسی طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے کام کیا کرتی تھی اور ان کو پوری سپورٹ کرتی تھی, خواہ وہ بجٹ کا معاملہ ہو, خواہ ان کے کسی اور کام کا معاملہ ہو. ایون جیسے ابھی ہم نے ایک مثال دی کہ یہ قائم کیا گیا ہاسپٹل, ٹھیک ہے ہاسپٹل قائم کیا گیا, باقاعدہ قانونی طریقے پر یہ قائم کیا گیا, ایسا نہیں کہ غیر قانونی تھا. ہاں جو رکاوٹیں وہاں سے آیا کرتی تھیں وہ رکاوٹیں ان کے اپنے لیے بھی بنی. بعد میں اصل میں ہمارے ہاں جو ایک بات ہے وہ یہ کہ سیاسی آدمی کی ٹانگ گھسیٹی جائے, اس کو کام نہ کرنے دیا. یہ جو مزاج ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. جب انہوں نے واٹر بورڈ کو ڈیوالو نہیں ہونے دیا, جب انہوں نے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو ڈیوالو نہیں ہونے دیا گیا, جب انہوں نے لیبر ڈویژن کو ڈیوالو نہیں ہونے دیا, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ خود حکومت میں آئے تو ان کو پریشانی ہوئی, واٹر بورڈ سے پریشانی ہوئی, ان کو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے پریشانی ہوئی. اس وقت وہ چلائے کہ یہ کیوں نہیں ہوا. لیکن جب نعمت صاحب کا دور تھا, اگر اس وقت وہ اس کو سیاسی طور پر بات نہ کرتے اور ڈیوالو کر دیتے تو ان کے لیے بھی آسانی ہوتی. اصل مسئلہ یہی ہے کہ دیانتدار قیادت ہو, محنتی قیادت ہو, کام کرنے والے لوگ ہوں, فنڈز کا صحیح استعمال ہو, ایک اچھی ٹیم ہو, تو یہ نظام تھوڑی سی امنڈمنٹ اگر کوئی چاہتا ہے اس میں تبدیلی کرنا. لیکن میں نے ایک بات پہلے بھی کہی, میں اب بھی کہتا ہوں کہ اس نظام میں پہلے کوئی خامی اور خرابی تو بیان کرے نا. ایک بات تو کہتے ہیں کہ صاحب اس نظام میں بہت ساری خرابی ہے. ایک اور بات جو آج کل چل رہی ہے وہ یہ بھی چل رہی ہے کہ صاحب اس کے ذریعے سے کرپشن بہت ہوا. ہر شخص کے منہ پر ایک ہی زبان ہے, کرپشن ہوا. کرپشن تو آج ہمارے پاس ٹاپ لیول پر سب سے زیادہ موجود ہے, اس کے بعد موجود ہے. یعنی آپ کی قومی اسمبلی میں تو ڈگریوں تک کا کرپشن موجود ہے کہ لوگ جو ہے جعلی ڈگریوں کے ساتھ موجود ہیں. نکلے گی تو بڑی دور تک جائے. اس لیے یہ کرپشن کا کہنا ہے کہ صاحب اس نظام میں کرپشن موجود ہے, اس نظام میں شاید کرپشن موجود ہو اس لیے کہ سسٹم جو ہے وہ ملک کا ہے, لیکن چلانے والے اگر دیانتدار ہوں تو پھر شاید کرپشن کا نہیں ہوتا. اور میں نے بتایا کہ ہماری پوری ٹیم الحمدللہ, جس میں سیف صاحب بھی تھے اور دیگر لوگ بھی تھے, سارے کے سارے بالکل صاف ہاتھوں سے محنت کر کے وہاں سے اسی طریقے سے. بہت شکریہ اس پروگرام میں. اور جو گفتگو مجھے آخر میں کرنی تھی, آپ نے اس ساری بنیادی گفتگو جو بالکل یعنی ساری گفتگو کا لب لباب ہے
نعمت صاحب کی گفتگو کا بھی اور آپ دونوں حضرات کا اور ہمارا تجزیہ بھی یہی ہوا کہ صاف ستھرے ہاتھ، ایماندار قیادت اور اس نظام، کسی بھی نظام کا تسلسل بہت ساری غلط فہمیوں کو دور کر دے گا، بہت سارے مسائل حل کر دے گا اور لوگوں کی ایک طرح سے ان کی تعلیم اور ان کی لوگوں کی ایجوکیشن ہو جائے گی کہ یہ نظام کس طرح چلتے ہیں۔ ناظرین، ہماری گفتگو ہوئی آج ضلعی نظام اور کمشنری نظام کی اس بحث پہ جو میڈیا میں ایک عرصے سے چھڑی ہوئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اگر ایک نظام آ گیا تو دوسری پارٹی کی شکست ہو گئی اور دوسرا آ گیا تو پہلی والے کی شکست ہو گئی۔ یہ بہت کلیئرلی، بہت وضاحت کے ساتھ دونوں حضرات نے یہ بیان کیا کہ بات اس کی نہیں ہے کہ کون سا نظام، بلکہ بات صاف ستھری ایماندار قیادت کی ہے۔ پاکستانی قوم ابھی تک مرکز کی سطح پر بھی، صوبوں کی سطح پر بھی صاف ستھری ایماندار قیادت کی منتظر ہے۔ خدا کرے وہ وقت جلد آئے۔ اپنے میزبان مظفر اجاز کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔